آج ہم قرآن کی ایک آیت اور اس کی تفسیر میں جو کچھ باتیں ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ موضوع ہے حیات بعد الموت اور شکر گزاری۔ آیت ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، پھر تمہاری موت آ جانے کے بعد ہم نے تمہیں اس سر نو زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ تو موت کے بعد دوبارہ زندگی، اور وہ بھی اسی دنیا میں، یہ تو کافی غیر معمولی بات ہے۔ آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، یہ پہلو بہت اہم ہے۔ تفسیر میں نا بعث کا لفظی معنی بتایا گیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ کسی شے کو اس کی جگہ سے اٹھانا یا بھیجنا۔ یہاں مطلب ہے جسمانی طور پر دوبارہ زندہ کرنا۔ اچھا۔ اور یہ جو حصہ ہے من بعد موتکم، یعنی تمہاری موت کے بعد، عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا وہ تو قیامت میں ہوگا۔ صحیح، بالکل صحیح سوال ہے۔ دیکھیں، اسی نقطے پر نا تفسیر میں قتادہ کا ایک قول ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو موت دینے کے بعد اس لیے زندہ کیا تاکہ وہ اپنی باقی ماندہ عمریں اور جو رزق ان کا لکھا تھا وہ پورا کر سکیں۔ اچھا۔ اگر وہ اپنی طبعی موت مرتے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے، تو پھر ان کا اٹھنا قیامت کے دن ہی ہوتا۔ تو یہ واقعہ یعنی روز قیامت کی جو عام باعث ہے اس سے مختلف تھا۔ یہ ایک خاص واقعہ تھا۔ تو یہ بات تو اسے بالکل ہی ایک منفرد حیثیت دے دیتی ہے۔ یعنی یہ دنیاوی زندگی کا ایک تسلسل تھا، ایک طرح سے آخرت کا آغاز نہیں، گویا انہیں ایک دوسرا موقع ملا۔ بالکل، آپ صحیح سمجھ رہی ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور پھر آیت کا آخری حصہ آتا ہے لعلکم تشکرون، یعنی تاکہ تم شکر کرو۔ تفسیر اس کی بھی وضاحت کرتی ہے۔ دو ممکنہ وجوہات بتائی گئی ہیں۔ اچھا، کیا ہیں وہ؟ ایک تو یہ کہ بھئی انہیں اس نعمت پر شکر ادا کرنا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی مل گئی، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ شاید وہ اس بات پر شکر کریں کہ ان پر جو عذاب آیا تھا، وہ صاعقہ یعنی بجلی کی کڑک جس سے وہ ہلاک ہوئے تھے، جی، وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن گیا اور اس طرح ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو شکر گزاری کا تعلق یا تو سیدھا زندگی کی نعمت سے ہے یا پھر گناہوں کی معافی اور وہ جو عذاب تھا اس کے خاتمے سے۔ یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ شکر گزاری کا محرک کیا تھا اصل میں۔ دونوں صورتوں میں یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں جس پر شکر مانگا جا رہا ہے۔ ایک طرف زندگی جیسی عظیم نعمت کا دوبارہ ملنا، دوسری طرف عذاب کا ٹلنا اور گناہوں کی معافی، دونوں ہی بہت غیر معمولی حالات ہیں۔ یقیناً، بالکل۔ اور یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ شکر گزاری کسی عام سی نعمت پر نہیں ہے، یہ ایک معجزاتی واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی قوم کو موت کے بعد وہ بھی اسی دنیا میں دوبارہ زندگی دینا، یہ تو ایک ایسا غیر معمولی انعام تھا جس کا تقاضا بھی پھر غیر معمولی شکر گزاری ہی تھا۔ تو یہ واقعہ اصل میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے خاص بڑی نعمتیں ظاہر ہوں تو ان کا جواب بھی بھرپور شکر گزاری سے دینا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ آیت اور اس کی تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والا ایک خاص تاریخی واقعہ تھا، جس میں موت کے بعد انہیں اسی دنیا میں زندگی ملی۔ مقصد شاید یہ تھا کہ وہ اپنی باقی عمر پوری کریں یا ان کے گناہ معاف ہوں، لیکن اصل نقطہ، مرکزی خیال یہ تھا کہ اس غیر معمولی کام کے ذریعے ان میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، اور یہ قیامت والے دن اٹھائے جانے سے بالکل الگ معاملہ تھا۔ بالکل درست۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی قدرت کی اور اس کے انعامات کی یاد دلاتا ہے، اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ بھی پیدا ہوتی ہے نا جی، کہ ایک ایسا واقعہ اتنا غیر معمولی جہاں موت کے بعد زندگی ملتی ہے اور مقصد شکر پیدا کرنا ہے، یہ چیز ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو ہمیں نعمتیں ملتی ہیں جنہیں ہم شاید اتنا محسوس نہیں کرتے، ان پر شکر کرنے کے ہمارے فہم کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ کیا ایسے واقعات ہمیں ان عام نعمتوں کی قدر سکھاتے ہیں جنہیں ہم اکثر فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں؟